بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے، جنگ احد کا بقیہ حصہ۔ حکم بن ظہیر نے سعدی سے، سعدی نے ابو مالک سے، اس نے ابن عباس سے روایت کی کہ طلحہ بن ابو طلحہ اس دن نکلا اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو کر پکار کر کہنے لگا، اے اصحاب محمد، تم گمان رکھتے ہو کہ خدا ہمیں تمہاری تلواروں سے تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف اور تمہیں ہماری تلواروں سے جنت کی طرف لے جاتا ہے؟ تو کون ہے جو میرے مقابلے میں نکلے؟ پس امیر المومنین اس کے مقابلے میں آئے اور فرمایا خدا کی قسم، آج تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر لوں۔ پس ضربوں کا تبادلہ ہوا۔ حضرت علی نے اس کے دونوں پاؤں پر ضرب لگائی کہ جس سے وہ کٹ گئے اور وہ لعین گر پڑا، آپ کے سامنے ننگا ہو گیا اور کہنے لگا، اے چچا زاد بھائی، میں آپ کو اللہ اور قرابت داری کی قسم دیتا ہوں۔ تو آپ وہاں سے اسے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف پلٹ آئے۔ مسلمانوں نے عرض کیا، آپ نے اس کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ اس نے مجھے اللہ اور قرابت داری کی قسم دی ہے، نہ خدا کی قسم وہ اس کے بعد کبھی زندہ رہ سکتا۔ چنانچہ طلحہ اسی جگہ ہی مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی موت کی بشارت دی گئی تو آپ خوش ہوئے اور فرمایا یہ کیش کتیبہ یعنی لشکر کا مینڈا تھا۔ اور محمد بن مروان نے عمارہ سے، اس نے اکرمہ سے روایت کی کہ میں نے علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ احد کے دن جب لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو مجھے ایسی گھبراہٹ لاحق ہوئی جیسی کبھی لاحق نہیں ہوئی تھی، اور مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا، اور میں حضرت کے آگے آگے تھا اور آپ کے سامنے میں تیغ زنی کر رہا تھا۔ میں آپ کی تلاش میں واپس لوٹا اور آپ کو دیکھ نہ پایا تو میں نے دل میں کہا کہ رسول اللہ بھاگنے والے تو نہیں، اور مقتولین میں بھی وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ مجھے گمان ہے کہ وہ ہمارے درمیان سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں۔ پس میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور دل میں کہا کہ میں آپ کی طرف سے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں قتل ہو جاؤں، اور میں نے اس قوم پر حملہ کیا تو وہ بھاگ نکلے۔ تو میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ غشی کی حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ میں آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے علی، لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کافر منکر ہو گئے، انہوں نے دشمن سے پشت پھیر لی اور آپ کو تنہا چھوڑ گئے۔ پس آپ نے ایک گروہ کی طرف دیکھا جو آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، اس گروہ کو مجھ سے دور کرو۔ پس میں نے اپنی تلوار سے ان پر حملہ کیا۔ میں دائیں بائیں تلوار چلاتا تھا یہاں تک کہ وہ پشت پھیر کر بھاگ گئے۔ تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم اپنی مدح آسمان میں نہیں سن رہے؟ ایک فرشتہ ہے جسے رضوان کہتے ہیں، وہ پکار رہا ہے، ذوالفقار کے علاوہ تلوار نہیں اور علی کے علاوہ جوان مرد نہیں۔ تو میں خوشی سے رونے لگا اور خدا کی نعمت پر حمد الہی بجا لایا۔ حسن بن عرفہ نے عمارہ بن محمد سے، اس نے سعد بن طریف سے، اس نے ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے، جنہوں نے اپنے آبا علیہ السلام سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ احد کے دن ایک فرشتے نے آسمان میں یہ منادی دی، ذوالفقار کے علاوہ تلوار نہیں اور علی کے علاوہ جواں مرد نہیں۔ اسی قسم کی روایت ابراہیم محمد بن میمون نے عمرو بن ثابت سے، اس نے محمد بن عبید اللہ بن ابو راقے سے، اس نے اپنے باپ سے دادا سے کی ہے کہ ہم ہمیشہ رسول اکرم کے اصحاب کو یہ کہتے ہوئے سنتے رہے ہیں کہ احد کے دن ایک منادی ہوئی آسمان سے کہ ذوالفقار کے علاوہ تلوار نہیں اور جواں مرد بس علی ہیں۔ اور سلام بن مسکین نے قتادہ سے، اس نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ کاش تم دیکھتے علی کے مقام کو احد کے دن تو انہیں اس حالت میں پاتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں کھڑے آپ نے تلوار کے ذریعے دشمنوں کو دور کرتے تھے، جبکہ آپ کے علاوہ سب لوگ پشت پھیر کر بھاگ گئے تھے،
حسن بن محبوب نے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جمیل بن صالح نے ابو عبیدہ سے اس نے ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آباء کرام سے اپنے آباء کرام سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے فرمایا کہ احد کے دن کفار کے علمدار 9 افراد تھے جن سے سب کو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اور قبیلہ مخزوم اڑ گیا کہ جسے اس دن حضرت علی نے ذلیل و خوار کیا۔ فرمایا علی نے حکم بن اخنس سے مقابلہ کیا اور اس پر ایک وار کیا جس سے اس کے ایک پاؤں آدھی ران سے کٹ گیا، تو وہ اس سے جہنم رسید ہوا۔ جب مسلمانوں نے شکست کے بعد حملہ کیا تو امیہ بن ابو حذیفہ بن مغیرہ آگے بڑھا، اور وہ ذرا پہنے ہوئے تھا اور وہ کہتا تھا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ تو اس کے سامنے مسلمانوں میں سے ایک شخص آ گیا جسے امیر بن ابو حذیفہ نے قتل کر دیا، اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر تلوار ماری تو وہ تلوار اس کے خود میں گڑ گئی۔ تو امیہ نے تلوار ماری تو امیر المومنین نے ڈھال پر اسے بچایا اور وہ ڈھال میں دھس گئی۔ حضرت علی نے اپنی تلوار اس کے خود سے کھینچی اور اس نے بھی اپنی تلوار آپ کی ڈھال سے چھڑا لی، پھر دونوں ایک دوسرے پر لپکے، لیکن حضرت امیر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کی ذرا اس بغل کے نیچے سے پھٹی ہوئی ہے، بس میں نے وہیں تلوار ماری اور اسے قتل کر دیا اور واپس آ گیا۔ جب صحابہ احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور امیر المومنین ثابت قدم رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم جانے والی قوم کے ساتھ نہیں گئے؟ تو امیر المومنین نے عرض کیا کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں، یا اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے نصرت کے وعدے کو پورا نہ کرے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا بشارت ہو تمہیں اے علی کہ بے شک خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور وہ آئندہ ہماری اس طرح کی حالت نہیں پا سکیں گے۔ پھر آپ نے ایک گروہ لشکر کو دیکھا جو آپ کی طرف بڑھ رہا تھا، تو جناب امیر سے فرمایا اے علی ان پر حملہ کرو۔ تو امیر المومنین نے ان پر حملہ کیا، ان میں سے حشام بن امیہ مخزومی کو قتل کیا اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ دوسرا گروہ لشکر آگے بڑھا تو نبی اکرم نے آپ سے فرمایا کہ ان پر حملہ کرو۔ آپ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے عمر بن عبداللہ جہمی کو قتل کیا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک اور گروہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت علی نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے بشیر بن مالک عامری کو قتل کیا اور باقی لشکر بھاگ گیا، اور پھر ان میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ آیا، اور اب بھاگے ہوئے مسلمان بھی نبی کریم کی طرف پلٹ آئے اور مشرقین بھی مکے کی طرف لوٹ گئے۔ بعد میں مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے واپس آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال جناب فاطمہ نے کیا، اس حالت میں کہ آپ کے پاس ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، تو آپ نے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا، اور امیر المومنین بھی آپ سے آ ملے اور آپ کے ہاتھ کندھوں تک خون سے خضاب تھے۔ آپ نے ذوالفقار جناب سیدہ کے حوالے کی اور فرمایا یہ تلوار لو، اس نے آج مجھ سے سچی وفا کی، اور آپ نے یہ اشعار انشا کیے: اے فاطمہ لے لو یہ تلوار جس کی مذمت نہیں کی جا سکتی، پس میں بزدل اور قابل ملامت نہیں ہوں، مجھے میری جان کی قسم میں نے احمد مجتبیٰ کی نصرت اور اللہ کی اطاعت میں جو بندوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ قوم کے خون سے اس تلوار سے دور کر دیے کیونکہ اس نے تو آل عبدالدار کو موت کے پیالے پلا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے لو۔ اے فاطمہ بے شک تیرے شوہر نے جو حق اس پر تھا وہ ادا کر دیا، اور اللہ نے اس کی تلوار سے قریش کے سرغنوں کو قتل کیا ہے۔ اہل سیر نے مشرکین میں سے احد کے مقتولین کا ذکر کیا ہے، اور ان میں سے اکثر امیر المومنین کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ پس عبد الملک بن حشام نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے زید بن عبداللہ نے محمد بن اسحاق سے بیان کیا کہ احد کے دن قریش کا علمدار طلحہ بن ابو طلحہ بن عبد العزیز
بن عثمان بن عبدالدار تھا کہ جس کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ پھر آپ نے اس کے بیٹے ابو سعید بن طلحہ اور اس کے بھائی کلہ بن ابو طلحہ کو قتل کیا۔ عبید اللہ بن حمیدین زہرہ بن حارث بن اسد بن عبدالعزی کو قتل کیا۔ ابو الحکم بن اخنس بن شریق بن ثقفی کو قتل کیا۔ ولید بن ابو حذیفہ بن مغیرہ اس کے بھائی امیہ بن ابو حذیفہ بن مغیرہ کو قتل کیا۔ اراطہ بن شرجیل، حشام بن امیہ، عمرو بن عبداللہ حجمی، بشیر بن مالک اور ثواب جو بنی عبدالدار کا غلام تھا کو قتل کیا اور فتح آپ کی تھی۔ صحابہ کے بھاگ جانے کے باوجود اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے دشمنوں کو حضرت سے دور کرتے ہوئے ساتھ رہے اور خداوند عالم کی طرف سے سب کی طرف عتاب و سرزنش آئی۔ ان کے اس دن بھاگ جانے کی وجہ سے سوائے حضرت علی کے یہ انصار میں سے جو شخص آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور وہ 8 افراد تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 4 یا 5 تھے۔ احد کے دن جناب امیر المومنین کا جنگ میں دشمنوں کو مارنے اور شدائد کو برداشت کرنے اور بہترین کامیابی کے بارے میں حجاج بن علات سلمی کہتا ہے، واللہ کیا کہنا اس شخص کا کیسا تھا جو بار بار دشمنوں کو اپنی جماعت سے دور بھگا رہا تھا۔ میری مراد ہے فاطمہ بنت اسد کا لال جو بہترین چچاؤں اور ماموں والا ہے۔ تیرے دونوں ہاتھوں نے جلدی سے اس پر جلدی سے نیزے مارے کی سخاوت کی اور طلحہ کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا، اور تو نے ایک بہادر شیر کی طرح بھرپور حملہ کیا۔ پس تو نے پہاڑ کے نچلے حصے میں انہیں تتر بتر کر دیا جب وہ نچلے سے نچلے حصے کی طرف گر رہے تھے، اور تو نے اپنی تلوار کو دشمنوں کے خون سے سیراب کیا تو اسے کبھی پیاسا واپس نہیں لاتا جب تک وہ پوری طرح سیراب نہ ہو لے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کی طرف چلے اور آپ کا مقصد ان کا محاصرہ کرنا تھا تو آپ نے بنی حطمہ کے آخری حصے پر وادی میں خیمہ نصب کیا۔ جب رات تاریک ہو گئی تو بنی نذیر کے ایک شخص نے آپ کے تیر مارا جو خیمے میں آ لگا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خیمہ یہاں سے تبدیل کر کے پہاڑ کے دامن میں نصب کیا جائے، اور اس کے گرد مہاجرین و انصار نے خیمے نصب کر لیے۔ جب رات زیادہ گزر گئی تو لوگوں نے امیر المومنین کو غائب پایا۔ رسول اللہ سے عرض کیا کہ ہم علی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہاری کسی مصلحت کی انجام دہی میں لگا ہوا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ اس یہودی کا سر لے کر آئے گئے جس نے حضرت کے تیر مارا تھا، اسے نمرود کہتے تھے۔ پس حضرت علی نے وہ سر آپ کے سامنے پھینک دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، آپ نے یہ کام کیسے کیا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ یہ خبیث انتہائی جری اور بہادر ہے، پس میں اس کی گھات میں بیٹھا اور میں نے کہا کہ اس کی جرأت مندی اور بہادری سے بعید نہیں کہ یہ پھر نکلے، اور جب رات تاریک ہوئی تو ہماری غفلت سے فائدہ اٹھائے۔ پس وہ تلوار سوتے ہوئے 9 افراد یہودی کے ساتھ آگے بڑھا تو میں نے اس پر بھرپور حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا، اور اس کے ساتھی بچ نکلے، وہ یہاں قریب ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کچھ لوگ بھیجیں، مجھے امید ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر لوں گا۔ رسول اللہ نے آپ کے ساتھ 10 افراد کو بھیجا جن میں ابو دجانہ، سماک بن خرشہ اور سہل بن حنیف تھے۔ ان لوگوں نے انہیں پا لیا اس سے پہلے کہ وہ قلعے میں پناہ لیتے اور انہیں قتل کر کے سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ سر بنی حلمہ کے بعض کنووں میں پھینک دو، اور یہ واقعہ بنی نذیر کے قلعوں کے فتح ہونے کا سبب بنا، اور اسی رات کعب بن اشرف قتل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کا سارا مال لے لیا، اور یہ پہلا مال صافیہ دشمن کا کل مال تھا جسے رسول اللہ نے مہاجرین نے اول میں تقسیم کیا اور علی کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں سے حصہ تھا اسے جمع کیا اور اسے صدقہ کر دیا، اور وہ مال حضرت کے پاس رہا، پھر وہ امیر المومنین کے پاس رہا، اور وہ آج تک اولاد جناب فاطمہ کے قبضے میں ہے۔ اور جو کارنامہ حضرت امیر المومنین نے اس جنگ میں کیا آپ کے یہودیوں کو قتل کرنے اور 9 افراد کے سروں کو حضرت
کی خدمت میں لے آنے کے متعلق حسان بن ثابت نے کہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کیسی سخت گھڑی تھی جو تو نے بنی قریظہ کے سلسلے میں اپنے کو مصیبت میں ڈالا۔ لعین منتظر تھے اور ان کے رئیس کو قتل کیا اور 9 افراد کو لے کر واپس آئے، کبھی انہیں اوپر اٹھاتے اور کبھی انہیں ٹھوکر مارتے تھے۔ جنگ خندق، جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، یہ جنگ بنی نذیر کے بعد ہوئی اور یہ اس طرح ہوا کہ ایک جماعت یہودیوں کی جن میں سلام بن ابو الحقیق نظری، حی بن اخطب، کنانہ بن ربی، حویدہ بن قیس والبی اور ابو عمارہ والبی کچھ اور بنی والبہ کے افراد کے ساتھ نکلے اور مکہ پہنچ گئے۔ پس یہ ابو سفیان صخر بن حرب کے پاس گئے، چونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دشمنی اور عداوت کا علم تھا اور جانتے تھے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے جلدی تیار ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے اس سے ان چیزوں کا ذکر کیا جو آپ سے انہیں پہنچی تھی اور اس سے آپ کے خلاف جنگ میں مدد تعاون کی خواہش کی۔ تو ابو سفیان ان سے کہنے لگا، میں تمہارے لیے ہوں، جہاں چاہو پس قریش کے پاس چلو اور انہیں اس سے جنگ کرنے کی دعوت دو اور ان کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی ضمانت دو، یہاں تک کہ اسے جڑ سے نکال پھینکو۔ پس انہوں نے قریش کے معتبر افراد کے پاس چکر لگایا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ ہمارے ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے ساتھ ہیں اور ہم آخر وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے تاکہ اس کا قلقمہ کر دیں اور اسے ختم کر دیں۔ قریش نے ان سے کہا، اے جماعت یہود، تم پہلی کتاب والے ہو اور علم سابق والے ہو اور تم جانتے ہو اس دین کو جسے محمد لے کر آیا ہے، اور جس دین پر ہم ہیں تو ہمارا دین اس کے دین سے بہتر ہے یا وہ ہم سے حق کے زیادہ لائق ہے۔ تو یہودی کہنے لگے، بلکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پس قریش خوش ہو گئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے دعوت دی تو ابو سفیان قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خدا نے تمہیں تمہارے دشمن پر تمکین و قدرت دی ہے اور یہ یہود تمہارے ساتھ مل کر اس سے جنگ کریں گے اور تم سے جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ سب ختم نہ ہو جائیں یا ہم اس کو اور اس کے پیروکاروں کو ختم نہ کر لیں۔ تو اس وقت قریش کے عزائم اور ارادے رسول اللہ سے جنگ کرنے میں قوی ہو گئے۔ اس کے بعد یہودی وہاں سے نکل کر غطفان اور قیس اعلان کے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ سے جنگ کرنے کی دعوت دی اور ان کی نصرت اور اعانت کرنے کی ضمانت دی اور انہیں خبر دی کہ قریش بھی اس معاملے میں ہمارے تابع ہیں اور ان سے بھی ان کا اتفاق ہو گیا اور قریش مکے سے نکلے، جبکہ اس وقت ان کا قائد ابو سفیان صخر بن عریب تھا اور غطفان نکلے اور ان کا قائد بنو فزارہ میں عینہ بن حسین تھا۔ بنو مرہ میں حراس بن عوف اور دبرہ بن طریف اپنی اس قوم میں تھا جو اشجع تھی اور ان کے ساتھ قریش بھی مل گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب جماعتوں کا اپنے خلاف اتحاد و اتفاق کرنا اور جنگ کرنے کا عزم سنا تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کی متفقہ رائے یہ تھی کہ مدینے میں ہی قیام رکھا جائے اور وہ قوم اگر آئے تو ان سے پہاڑوں کے دروں پر جنگ کی جائے۔ اور جناب سلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کا مشورہ دیا تو آپ نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا اور اس میں خود بھی بنفس نفیس کام کیا اور سب مسلمانوں نے بھی کام کیا۔ جب احزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے تو مسلمانوں میں ان کی وجہ سے خوف و ہراس پیدا ہوا اور ان کی کثرت اور جمعیت سے وہ گھبرا گئے۔ وہ خندق کے کنارے اتر پڑے اور 20 سے زیادہ راتیں قیام کیا۔ ان کے درمیان اس عرصے میں جنگ نہیں تھی سوائے تیر بارانی یا پتھر پھینکنے کے، اور جب رسول اللہ نے اکثر مسلمانوں کی کمزوری اور ان سے جنگ کرنے میں ضعف دیکھا، کفار کے ان کا محاصرہ کر لینے کی وجہ سے، تو عینہ بن حسین جو کہ غطفان کے قائد تھے کی طرف کسی کو بھیجا کہ انہیں آپ کی طرف سے صلح کی دعوت دے اور انہیں آپ سے روکے اور یہ کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر آپ سے جنگ کرنے کی بجائے واپس چلے جائیں۔
اس شرط پہ کہ آپ انہیں مدینہ کے پھلوں کی 1/3 دیں گے۔ پھر آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے عینہ اور حارث کی طرف ایلچی بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ کیا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر تو اس امر پر ہمیں ضرور عمل کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم اس سلسلے میں آیا ہے جو آپ نے کیا ہے، اور وہی آئی ہے تو پھر آپ پر ظاہر ہوا ہے، عمل کیجئے۔ اور اگر آپ خود پسند کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں تو ہماری اس سلسلے میں رائے کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس وہی نہیں آئی، لیکن میں نے دیکھا کہ سارے عرب تمہیں ایک ہی کمان سے تیر مارنا چاہتے ہیں اور ہر طرف سے تمہاری جانب آئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ کر کے ان کی قوت و طاقت کو توڑ دوں۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ جب ہم اور یہ قوم اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، نہ اللہ کو پہچانتے تھے اور نہ اس کی عبادت کرتے تھے، تو اس وقت ہم انہیں یہ میوے مہمانی کرنے اور خرید کرنے کے علاوہ نہیں کھانے دیتے تھے۔ اور جب خدا نے ہمیں اسلام سے عزت بخشی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ہدایت کی ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں معزز و محترم قرار دیا ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم ہم انہیں نہیں دیں گے مگر تلوار، یہاں تک کہ خدا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب میں نے جان لیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، بس اسی نظریے پر رہو جو تم رکھتے ہو۔ اظہار مترجم یہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روایت بنی امیہ کی ٹیکسال میں بنی ہے، اور ورنہ ایلچی بھیج دینے کے بعد مشورہ لینے کا کیا فائدہ؟ علاوہ ازیں جس چیز کے حسن و قبیح کو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سمجھ سکتے تھے، وہ عقل کل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور پھر وہی کے علاوہ آپ یہ فیصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ بے شک اللہ اپنے نبی کو تنہا ہرگز نہیں چھوڑے گا جب تک اس سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرے۔ پھر رسول اللہ مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور انہیں دشمن سے جہاد کے لیے دعوت دی اور انہیں شجاعت اور بہادری پر آمادہ کیا اور اللہ کی طرف نصرت کا وعدہ کیا۔ پس قریش کے کچھ شاہسوار ایک دوسرے کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پکارنے لگے، جن میں عمرو بن عبدود ابن ابو قیس بن عامر بن لوی بن غالب اور اکرمہ بن ابو جہل اور حبیرہ بن ابو وہب، یہ دونوں مخزومی تھے، اور زرار بن خطاب اور مرداس فہری تھے۔ انہوں نے لباس جنگ پہنے، پھر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے، یہاں تک کہ بنی کنانہ کے گھروں کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے، اے بنی کنانہ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آگے بڑھے جبکہ ان کے گھوڑے تیزی دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ خندق پر آ کر رک گئے۔ جب اسے غور سے دیکھا تو کہنے لگے، خدا کی قسم یہ ایسا ہیلا ہے جسے عرب نہیں جانتے تھے۔ پھر انہوں نے خندق کی ایک تنگ جگہ تلاش کی اور گھوڑوں کو مارا تو وہ پھلانگ گئے، اور وہ انہیں شوردار جگہ میں لے آئے جو خندق اور صلیب پہاڑ کے درمیان تھی۔ امیر المومنین مسلمانوں کے چند افراد کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ اس جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں سے وہ اندر گھس آئے تھے، اور عمرو بن عبدود اس جماعت سے آگے تھا جو اس کے ساتھ تھی، اور اس نے ایک نشان لگا رکھا تھا تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ جب اس نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ اور جو اس کے ساتھ رک گئے تھے اور کہنے لگا کہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے، تو امیر المومنین اس کے مقابلے میں نکلے۔ عمرو آپ سے کہنے لگا، اے بھتیجے، واپس چلے جاؤ، میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو امیر المومنین نے اس سے فرمایا، اے عمرو، تو نے خدا سے عہد کر رکھا تھا کہ قریش میں سے جو شخص 2 باتوں میں سے ایک کی طرف بلائے تو اسے ضرور پورا کرے گا۔ وہ کہنے لگا، ہاں، تو وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا، میں تجھے اللہ کے رسول اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ کہنے لگا، اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر میں تجھے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، واپس چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے باپ اور میرے درمیان دوستی تھی اور میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں قتل کروں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں جب تک تو حق سے انکار کرے۔ تو عمرو اس سے غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، تم مجھے قتل کرو گے، اور اپنے گھوڑے سے اترا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور اس کے منہ پر ضرب لگائی جس سے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر حضرت علی کی طرف تلوار سوتے ہوئے بڑھا اور اس نے جلدی سے تلوار کا وار کیا اور اس کی تلوار حضرت علی کی ڈھال میں پیوست ہو گئی۔ پس امیر المومنین نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔
تو جب اکرمہ بن ابو جہل اور حبیرہ بن ابو وہب اور زرار بن خطاب نے عمروں کو پچھڑا ہوا دیکھا تو وہ شکست خوردہ اپنے گھوڑوں کے ساتھ مڑے، یہاں تک کہ خندق میں گھس گئے۔ وہ مڑ کر کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے اور امیر المومنین اپنی پہلی جگہ پر واپس آ گئے، لیکن وہ لوگ جو آپ کے ساتھ خندق تک آئے تھے قریب تھا کہ ان کی روح نکل جائے، اور حضرت یہ فرما رہے تھے، اپنی رائے کی نادانی کی وجہ سے اس نے پتھر کی بتوں کی مدد کی اور میں نے درستی رائے کے ساتھ محمد کے رب کی مدد کی۔ میں نے اسے ضرب لگائی اور اسے پچھاڑ کر چھوڑ دیا، مثل کھجور کے تنے کے جو ناہموار جگہ میں گرے، اور میں اس کے لباس کو اتارنے سے رک گیا، اور اگر میں گر گیا ہوتا تو وہ میرے لباس کو اتار لے جاتا۔ اے گروہ احزاب، خدا کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ اپنے دین اور نبی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ محمد بن عمرو عقدی نے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن جعفر نے ابو اون سے اس نے زہری سے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ عمر بن عبدوت، اکرمہ بن ابو جہل، حبیر بن ابو وہب، نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ اور زرار بن خطاب جنگ احزاب کے دن خندق کی طرف آئے۔ وہ اس کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ کوئی تنگ جگہ تلاش کر کے اسے عبور کر سکیں، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچے جہاں انہوں نے اپنے گھوڑوں کو مجبور کیا تو انہوں نے خندق عبور کر لی۔ پس وہ اپنے گھوڑوں کو خندق اور سلی پہاڑ کے درمیان جولان دینے لگے، اور مسلمان کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف نہیں بڑھتا تھا، اور عمر بن عبدوت مقابلے کے لیے پکارنے لگا، اور وہ مسلمانوں پر طنز و تعریض کرتا اور کہتا تھا کہ ان کی جماعت کو پکار کے میری آواز بیٹھ گئی ہے، کوئی مقابلے میں آنے والا ہے؟ اور ہر مرتبہ حضرت علی کھڑے ہو جاتے تاکہ اس کے مقابلے میں جائیں، لیکن رسول اللہ انہیں بیٹھا دیتے تھے اس انتظار میں کہ کوئی اور حرکت میں آئے، اور مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ وہ عمر بن عبدوت اور اس کے خوف سے اور ان کے خوف سے جو ان کے ساتھ تھے اور ان کی وجہ سے جو اس کے پیچھے تھے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب عمر کی مبارزہ طلبی کی پکار طویل ہو گئے اور وہ بار بار امیر المومنین کھڑے ہو جاتے تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میرے قریب آؤ۔ اے علی، پس آپ قریب گئے تو آپ نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پر باندھا، ان کو اپنی تلوار دی اور فرمایا اب جاؤ علی۔ پھر فرمایا خدایا اس کی اعانت کرنا۔ پس آپ تیزی سے عمروں کی طرف بڑھے۔ جابر بن عبداللہ انصاری آپ کے ساتھ گئے تاکہ دیکھیں کہ آپ کا اور عمروں کا مقابلہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور جب امیر المومنین اس کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے اس سے کہا کہ اے عمرو، تو جہالت کے زمانے میں کہتا تھا کہ کوئی شخص تجھے 3 چیزوں کی طرف نہیں بلائے گا مگر یہ کہ وہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک تو قبول کرے گا۔ کہنے لگا ہاں، تو آپ نے فرمایا میں تجھے دعوت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ قبول کرنے کی، اور یہ کہ تو عالمین کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ کہنے لگا اے بھتیجے، یہ مجھ سے ہٹا لو۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر اس کو لے لو۔ پھر آپ نے فرمایا تو دوسری بات بھی ہے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ فرمایا پس واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ کہنے لگا یہ بات تو قریش کی عورتیں بھی کبھی نہ کر سکیں گی۔ آپ نے فرمایا تو پھر ایک اور بات ہے۔ کہنے لگا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا گھوڑے سے اترو اور مجھ سے جنگ کرو۔ پس عمر کہنے لگا اور ہنسنے لگا اور کہنے لگا یہ وہ چیز ہے کہ مجھے گمان نہیں تھا کہ عرب میں سے کوئی شخص میرے متعلق یہ ارادہ رکھے گا، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارے جیسے کریم آدمی کو قتل کروں، جبکہ تمہارا باپ میرا دوست تھا۔ علی نے فرمایا لیکن میں دوست رکھتا ہوں کہ تجھے قتل کروں، لہٰذا اتر آؤ اگر جنگ کرنا چاہتے ہو۔ پس عمرو غصے میں آ گیا اور گھوڑے سے اتر آیا اور اپنے گھوڑے کے منہ پر مارا یہاں تک کہ وہ بھاگ گیا۔ پس جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان گرد و غبار اڑنے لگا اور وہ مجھے نظر نہیں آتے تھے۔ اچانک اس غبار کے اندر سے میں نے تکبیر کی آواز سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت علی نے اسے قتل کر دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھی بھاگ نکلے یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خندق میں کود پڑے۔ پس اصحاب نبی دور پڑے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ پس انہوں نے نوفل بن عبداللہ کو دیکھا کہ وہ خندق کے اندر ہے اور اس کا گھوڑا اسے وہاں سے نکال نہیں سکتا تھا۔
نکال نہیں سکتا تو وہ اسے پتھر مارنے لگے۔ وہ کہنے لگا کہ جنگ کرنا یا مارا جانا اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی بھی خندق میں اتر آئے اور میں اس سے جنگ کروں گا۔ بس امیر المومنین اتر گئے اور آپ نے تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا، اور عبیرہ آ پہنچے تو آپ نے اسے مارا اور عاجز کر دیا، اور اس کی زین کے اونچے حصے پر تلوار ماری تو اس کی زرہ گر گئی، اور اکرمہ اور زرار بن خطاب بھاگ گئے۔ جابر کہتے ہیں کہ کس قدر مشابہ ہے حضرت علی کا عمروں کو قتل کرنا اس واقعے سے جو خدا نے حضرت داؤد کا واقعہ بیان فرمایا، جہاں ارشاد ہوتا ہے اور انہیں انہوں نے حکم خدا سے شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔